مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ یا رسول اللہ زندہ باد. الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم. علماء بابقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات گرامی، میری گفتگو کا عنوان ہوگا علم غیب انبیاء یا علم غیب رسول علیہ السلام. وہ مسائل جو ہمارے اور آج کے باطل فرقوں کے درمیان موضوع بحث ہیں، ان میں بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم کو اور دوسرے انبیاء کرام کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. ہمارا یہ المیہ ہے کہ آج ہزاروں طوفان ہیں، لاکھوں قیامتیں ہیں جو امت مسلمہ کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ اپنے عقیدے اور اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں، ورنہ سنی دعوت اسلامی کا نہ یہ مزاج رہا ہے اور نہ ہمارا یہ محور فکر ہے، مگر ہمیں مجبور کیا گیا ہے. پوری دنیا میں سے ایک طوفان اٹھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف، اور اس طوفان کے پیچھے کچھ بڑی طاقتیں ہیں جو بے پناہ سرمایہ اڈیل رہی ہیں تاکہ ہمارے عقائد، ہمارے معاملات اور ہمارے مسلک کے خلاف باتیں کی جائیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے. میں بھی علامہ مفتی نظام الدین صاحب محقق مسائل جدیدہ کی طرح سے اپنی گفتگو صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور وہ لوگ جو اس مسلک سے متفق نہیں ہیں ان کے لیے بھی اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم انہیں ہدایت دے، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. حضرات گرامی، مسئلہ علم غیب خالص بدیہی مسئلہ ہے جس کی بداہت قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، اقوال ائمہ سے ثابت ہے، لیکن اس بدیہی مسئلے کو بعض لوگوں نے انتہائی نظری اور انتہائی متنازع بنا دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں آج بحث و مباحث کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بتاؤں کہ علم غیب کیا ہے اور علم غیب انبیاء کے لیے کس طرح ثابت ہے، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں کہ علم غیب ہے کیا. یہ بے پناہ جاننا ضروری ہے. اگر ہم نے علم غیب کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو یقینی طور پہ ہم مسائل کے ادراک سے ادراک نہیں کر پائیں گے. میرے عزیز ساتھیوں، علم غیب کیا ہے؟ علم غیب کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ علم غیب کا شریعت مطہرہ سے کیا تعلق ہے؟ علم غیب کا ہماری ایمان سے تعلق کیا ہے؟ اور علم غیب کے بغیر کیا ہم مومن رہ سکتے ہیں؟
یہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے بھی سمجھنے کی ہیں اور آپ کے بھی سمجھنے کی ہیں۔ قرآن پاک کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو علم غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب۔ آپ نے ابتدائی آیات قرآن عظیم میں پڑھا ہوگا کہ مومن وہ ہے جو علم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان کس طرح سے لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لانے کے لیے کیا ذرائع ہیں؟ کس کی توسط سے غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ جاننا بے پناہ ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام کو جو علم دیا گیا ہے اس علم کا ماخذ کیا ہے، مبدأ فیاض سے جو انہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ کس طرح سے عطا فرمایا گیا ہے۔ دنیا میں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں انہیں ہم حواس خمسہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان علم حاصل کرتا ہے دیکھ کر کے، سون کر کے، چکھ کر کے، سن کر کے اور چھو کر کے۔ یہ 5 سینسز ہیں جس کی بنیاد پہ علم حاصل ہوتا ہے، اور عقل ان 5 سینسز کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نتیجہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح یا غلط ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ پانچوں کے پانچوں حواس کسی نہ کسی منزل میں، کسی نہ کسی مرحلے میں غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ 5 حواس دنیا کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، موجودات کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، محسوسات کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، اور جب موجودات کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، محسوسات کے بارے میں غلطی کرتے ہیں، تو پھر یہ پانچوں حواس جو ہے عالم آخرت کی باتوں کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہماری پیدائش سے پہلے کا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو پیدائش سے لے کر کے موت تک کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو موت سے لے کر کے اور جنت تک کا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی آئین ایسا نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، موت ہماری آخری منزل ہے یا مرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی زندگی دی جائے گی۔ اگر موت آخری منزل ہو تو یہ انسان کی بڑی ناکام حیثیت ہے۔ چند روز کے لیے دنیا میں آیا، مر گیا، مٹی ہو گیا اور فنا ہو گیا۔ مگر اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو ہمارا مقصد حیات متعین کرتا ہے، ہماری زندگی کے ادوار کو متعین کرتا ہے، ماں قبل موت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، عالم ارواح کے بارے میں، اور ماں بعد الموت کے بارے میں تفصیلات اتنی عطا فرماتا ہے جو دنیا میں کہیں میسر نہیں آ سکتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ ماں بعد الموت ہو یا ماں قبل الموت، ماں قبل ولادہ ہو، پیدائش سے پہلے ہو یا ماں بعد الموت کی زندگی ہو، ان کے معلومات کا ذریعہ ہے۔ کیسے آپ آخرت کے بارے میں جانیں گے؟ کیسے آپ قبر کے بارے میں جانیں گے؟ کیسے آپ حشر کے بارے میں جانیں گے؟ کیسے آپ نشر کے بارے میں جانیں گے؟ کیسے آپ دوسری زندگی کے بارے میں جانیں گے؟ ہمارے مذہب کا دار و مدار آخرت کے یقین پر ہے، اور آخرت کا یقین سرتا سر غیب سے متعلق ہے۔ حواس خمسہ بے بس ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان 5 حواس سے آپ قبر کی زندگی کو جان سکیں، آخرت کے بارے میں جان سکیں، حشر و نشر کو جان سکیں، حتیٰ کہ غیب الغیوب خدا کے باب میں بھی 5 حواس سے آپ کچھ نہیں جان سکتے ہیں۔ اگر جان سکتے ہیں تو صرف علم غیب کی بنیاد پر ہے، اور یہ علم غیب سرور کائنات کو عطا کیا گیا ہے، انبیاء کرام کو عطا کیا گیا ہے۔ بغیر علم غیب کے نہ آپ آخرت پر یقین کر سکتے ہیں، نہ قبر پر، نہ مرنے کے بعد کی زندگی پر، نہ دوزخ پر، نہ حشر پر، نہ حساب و کتاب پر، نہ میزان پر۔ یہ سارے کے سارے مسائل جو ما بعد الموت کے ہیں، لائف ایئر آفٹر کے ہیں، ان سب کا تعلق غیب سے ہے، اور یہ غیب وہ ہے جو سرور کائنات کو عطا کیا گیا ہے، رحمت للعالمین کو عطا کیا گیا ہے، انیس بے کساں کو بخشا گیا ہے۔ ان کے بتائے بغیر ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیے جس زمین پہ آپ رہتے ہیں اسے عالم جمادات کہتے ہیں، جامد دنیا ہے۔ اس کے مقابلے میں درختوں کی دنیا ذرا افضل ہے، اس لیے کہ وہ بڑھتی بھی ہے۔ درختوں کے مقابلے میں جانوروں کی دنیا ہے، جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی دنیا ہے۔ انسان درختوں سے افضل ہے، درخت زمین سے افضل ہے، انسان جانوروں سے افضل ہے، جانور درختوں سے افضل ہے، درخت زمین سے افضل ہے۔ لیکن جانور سے انسان اصل ہے عقل کی بنیاد پر، نطق کی بنیاد پر، گویائی کی بنیاد پر۔ مگر یہ عقل، یہ نطق اور یہ گویائی کبھی بھی حقائق اشیاء کا صحیح ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے کسی چیز کے حسن کو یا بدصورتی کو، کسی کے چیز کے خوب کو یا حسن کو نہیں پہچان سکتے۔
اس لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو بھیجا. انسانوں کو 5 حواس دیے گئے اور انبیاء کرام کو وحی پاک کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے نظام عطا فرمایا گیا. جس طرح جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، ویسے انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کو حواس 5 دیے گئے ہیں اور نبی کو وحی پاک کا عظیم ملکہ دیا گیا ہے، عظیم قوت دی گئی ہے، عظیم ذریعہ دیا گیا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں مگر صرف مجھ پر وحی کی جاتی ہے. وحی پاک کا استثناء انہیں اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جس طرح جانور انسان نہیں بن سکتا ہے ویسے انسان نبی نہیں بن سکتا ہے. وہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، ان کو وحی پاک کے ذریعے علم دیا جاتا ہے اور علم غیب کا ماخذ بھی وحی الہی ہے. اللہ کی مقدس کتاب ہے. پیغمبر اپنے رب سے لیتے ہیں اور کائنات میں تقسیم کرتے ہیں. پیغمبر نے ہمیں بتایا ہمیں مرنا ہے. پیغمبر نے ہمیں بتایا قبر میں سوال پیدا ہوگا. پیغمبر نے بتایا مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے. پیغمبر نے بتایا ہمیں جزا اور سزا کے مرروز گزرنا پڑے گا. علم غیب نبی کا انکار کر دینے کے بعد بتاؤ تم کیا آخرت پر یقین کر سکتے ہو؟ آنے والی زندگی پر یقین کر سکتے ہو؟ قبر کے سوال کے بارے میں تمہیں کوئی اور ذریعہ ہے کہ جس کا ذریعے سے مان سکتے ہو؟ جنت و دوزخ پر یقین رکھنے کے لیے کوئی اور ذریعہ ہے؟ یقیناً یہ علم پیغمبر ہے، اللہ کا بخشا ہوا علم، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کا وہ دور جو آخری دور ہے، سب سے عظیم دور ہے، سب سے برتر دور ہے، لافانی دور ہے، خلود فی الجنہ کا دور ہے، کبھی نہ مٹنے والا دور ہے. اس دور کی بنیاد علم غیب رسول کے اوپر ہے، علم غیب نبی کے اوپر ہے. میرے ساتھیوں، تم ان حقائق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں خدا پر یقین ہے نا؟ الحمدللہ ہمیں اپنی زندگی سے کائنات کے جملہ محسوسات و مشاہدات سے زیادہ یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پر، اپنے اللہ کے وجود پر. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں گواہی دیتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے کائنات کو؟ کیا تم نے دیکھا ہے اپنے پروردگار کو؟ کیا تمہارے پاس اپنے طور پر بغیر نبی کے بتائے ہوئے کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پر تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکو، اللہ کی پہچان حاصل کر سکو؟ کیا تم نے پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ پوری کائنات تو بڑی بات ہے، تم نے زمین کا بھی احاطہ نہیں کیا ہے. تمہارے علم نے کائنات کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کیا ہے، تم نے سیاروں کا احاطہ نہیں کیا ہے، تم نے خلاؤں کا احاطہ نہیں کیا ہے. پھر بھی تم دعویٰ کرتے ہو. ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نہ اس زمین میں کوئی معبود ہے، نہ کسی اور زمین میں، نہ افلاک میں کوئی معبود ہے، نہ سیاروں میں کوئی معبود ہے. معبود صرف ایک ہے، پروردگار عالم. یہ گواہی کیوں دیتے ہو؟ کس بنیاد پہ یہ گواہی دیتے ہو؟ اس گواہی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس گواہی کے ذریعے جو علم تمہیں حاصل ہوا ہے یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سنو، ہماری گواہی براہ راست نہیں ہے، شہادت علی شہادت ہے. ایک گواہ کی گواہی ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. اس طرح سے ہم اس طرح سے یوں تو خدا مان لیا ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے مگر کسی دیکھنے والے نے دیکھا ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر علم نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے خدا ایک ہے جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تو غیب الوجود ہے، اللہ تو سب سے بڑا غیب ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو اگر مانا ہے تو علم غیب مصطفیٰ کی بنیاد پر، علم غیب نبی کی بنیاد پر، ذات رسالت کی بنیاد پر، ان کے فیصلے کی بنیاد پر. علم غیب کا انکار کرنے والا تم نے علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ ان کا علم جانور پاگل کی طرح سے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تم اپنے اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکتے ہو بغیر علم غیب مصطفیٰ کے. تم کہہ سکتے ہو ہم نے قرآن عظیم کے ذریعے مانا ہے، مگر قرآن عظیم کون لایا ہے؟ یہ علم کسے دیا گیا ہے؟ کون ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا اللہ رتب والا یابس اللہ فی کتاب المبین؟ یہ رتب و یابس کا حامل کون ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو ہر رتب سے واقف ہے، ہر یابس سے واقف ہے. میرے ساتھیوں میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ پورا نظام عالم آخر، پوری لائف ہے آفٹر موت کے بعد کی پوری زندگی کا دار و مدار علم غیب مصطفیٰ پر ہے، سرور کائنات کی بتائی ہوئی اطلاعات پر ہے، سرور کائنات کی دی ہوئی خبر کے اوپر ہے. اور تم علم غیب کا انکار کرتے ہو. کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو جن کو تم گمراہ کرنا چاہتے ہو، جنہیں مس گائیڈ کرنا چاہتے ہو، جنہیں غلط راستے پہ لے جانا چاہتے ہو، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. یہ آپ کی اپنی زندگی کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ یوں ہی سرسری طور پر سوچ کر کے گزر جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، علم غیب کا آغاز کیسے ہوا؟ علم غیب کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام ہیں. اور جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق فرمانے کا فیصلہ کیا
تو اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ کیا زمین پہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پہ فساد برپا کرے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ دیکھو، وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ